مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. عبد الرؤف صاحب کہہ رہے ہیں وہ اردو میں بولتے ہیں. جی عبد الرؤف صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہو؟ اونچی بولیں یار، آپ کی آواز نہیں آ رہی کوئی بھی. جی جی السلام علیکم، والسلام علی من اتبع الہدی. جی عبد الرؤف کیا حال ہے؟ اب سنا رہی ہے آواز؟ ہاں جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی آپ اپنا تعارف کرا دیں اور آپ کس فرقے سے ہیں؟ بھائی میں تو وہی فرقہ سے ہوں جس فرقہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا. صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ماشاءاللہ آپ اس فرقے سے ہیں، بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے. آپ یہ بتا دیں کہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث ان میں سے کون سا وہ فرقہ ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سچا اسلام ایک ہوگا بہتر جہنمی. کیا دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث شیعہ یہ بھی اسی اسلام پہ جس پہ آپ ہیں، یا ان کا اسلام مختلف ہے اور وہ گمراہ ہے؟ دیکھو میں تو وہی یوز کروں گا جو قرآن نے کہا ہے. قرآن نے پتہ آیت سے کیا کہا ہے کہ فرقہ مت کرو. میرے بھائی تو یہ میرا سوال اگر نہیں ہے کوئی آپ بھی سے، میرا سوال ہی نہیں یہ تھا. اور آپ تھوڑا کوشش کریں اونچی بولیں، آپ کی آواز بہت کم ہے. میں یہاں 200 پہ بھی ڈال دیے مائک، پھر بھی بہت کم ہے. تو آپ کوشش کریں فون کو قریب رکھیں، پہلی بات. دوسری بات یہ میرا سوال نہیں ہے میرے بھائی. میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے کہا آپ نبی سے سمجھ صحابہ کو مانتے ہیں. میں نے کہا دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، چکرالوی، نیچی، یہ جو فرقے ہیں کیا آپ ان کو بھی اس سچے فرقے میں شامل کرتے ہیں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا سچا اسلام ایک ہوگا. آپ بتا دیں ان میں سے آپ کا کون سا فرقہ ہے؟ میں نے تو کہا ہے کہ میرا پاس تو کوئی فرقہ ہے نہیں. میں صرف ٹھیک ہے، محمد تو صلی اللہ علیہ آپ وسلم کا کو فالو کوئی کرتا ہوں. فرقہ نہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ جو دوسرے فرقے دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث یہ جنتی نہیں ہے نا پھر، کیونکہ اگر وہ جنتی ہوتے تو آپ ان میں شامل ہو جاتے. تو اس پہ تو ہمارا اتفاق ہو گیا نا کہ یہ جنتی نہیں ہے. نہیں میں اگر میں ان سے تعلق نہیں رکھتا ہوں تو ان کے بارے میں بات کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 72 گمراہ ہوں گے. آپ کہہ رہے یار مجھے نہیں ان کا پتہ. تو پھر آپ کو ابھی پتہ ہی نہیں کون سا سچا اسلام ہے، آپ دعوت کس چیز کی مجھے دیں گے؟ ابھی تک آپ کو بھائی میں یہ تو نہیں دعوت پتہ. دے رہا ہوں نا اور یہ قرآن دیکھیں اور اب حدیث کا. دیکھیں میرے بھائی سوال میرا آپ کو سمجھ آ گیا یا نہیں آیا؟ مجھے سمجھ میں آیا ہے، بٹ دیکھو جب قرآن کہتا ہے نا کہ سیکٹ میں نہیں قرآن بٹو. پہ ہی بات آپ تو ہوگی عبد ڈائریکٹ الرؤف صاحب، قرآن پہ ہی کہ بات آپ ہوگی. ابھی 700 بات سے یہ ہے بلونگ کہ کرتے آپ نے کہا ہے قرآن میں لکھے کہ فرقہ واریت نہیں کرنی. تو ہیں. ہاں دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث، وہابی، چکرالوی، نیچی جنہوں نے فرقے بنائے ہیں، کیا یہ نہیں اس میں قرآن کے اپنے آپ کو خلاف بھی جوڑیے نا. فرقے ہیں یا نہیں؟ نہیں اپنے آپ کو بھی جوڑیے. جی اور ہم بھی. کیا یہ سارے فرقے وہ 72 جہنمی فرقے ہیں آپ کے نزدیک؟ اگر وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں فرقہ کہتے ہیں اور یہ قرآن کے اگینسٹ جاتے ہیں دین آف کورس. جی تو یہ سارے کہتے ہیں ہم فرقہ ہیں. تو کیا بریلوی، جو بھی ایک کہتے ہیں سیکنڈ کہ میرے وہ بھائی، ایک فرقہ ہے سیکنڈ. تو بریلوی، تعصب نا کیا اہل اللہ کے اگینسٹ حدیث، جا رہے ہیں. چکرالوی، نیچری، دیوبندی، احمدی، کیا یہ سارے فرقے جہنمی فرقے ہیں، ہاں یا نہ؟ اکارڈنگ ٹو دا قرآن ہاں. ہاں ٹھیک ہے. اب آپ امتیاز کے فین ہیں، وہ تو اہل حدیث ہے. مجھے تو نہیں پتا ہے وہ اہل حدیث ہے. ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، ایک سیکنڈ، ابھی آپ کو دکھاتا ہوں میں.
یہ دیکھیں میرے بھائی، دیکھیں اب خوشی نہیں ہوئی. ایک سیکنڈ میرے بھائی، حوصلہ رکھیں، حوصلہ رکھیں، حوصلہ رکھیں، حوصلہ پلیز پلیز آپ تھوڑا حوصلہ رکھیں، تھوڑا حوصلہ رکھ لیں آپ، ٹھیک ہے؟ ایک سیکنڈ ویٹ کریں. یہ آپ کے لیے بہت نئی بات ہوگی کہ آپ نے امتیاز کو جہنمی قرار دیا ہے. یہ آپ دیکھیں، آپ تو اس سے ملنے گئے تھے پچھلے دن. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں میرے بھائی، سنیں. Discussed this, and one of the things we've discussed is that you get some people speaking again and again about unity. This is superficial type of unity. Unity is not just me, this is my unity is one of second. Unity has to have an objective. Unity has to have an agenda. You have to unite upon something concrete. So unity does not mean I'm just sitting with you smiling at you smiling back and then uniting upon what? There needs to be a purpose. So now, mashallah, brother Imtiaz is from the Ahlul Hadith. I am a Hanafi. یہ دیکھیں، اس دیوبندی نے امتیاز کو کہا ہے کہ وہ اہل حدیث ہے، اور امتیاز نے تسلیم بھی کر لیا. تو آپ بتائیں کہ آپ نے تو امتیاز کو جہنمی قرار دی، تو آپ اس کو سنتے کیوں پھر اگر وہ جہنمی آپ کے نزدیک؟ نہ تو مین بات تو کیا ہو رہا ہے کہ سیکٹ نہیں کرنا چاہیے نا. بات کیا ہو رہا ہے؟ نہیں بھائی، یہ نہیں وہاں ہو رہی بات. آپ نے کہا ہے کہ جو فرقہ بنائے وہ جہنمی ہے. آپ کے استاذ امتیاز اہل حدیث فرقے سے ہیں. آپ نے کہا ہے اگر اس نے یہ کہا ہو تو وہ جہنمی ہے، تو آپ نے اپنے استاذ کو جہنمی قرار دیا، پھر آپ اس کو سنتے کیوں؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے. دیکھو وہ استاد اور یہ سب کیا کہتے ہیں، وہ میرے ساتھ نہیں چلے گا. میرا استاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اچھا، لیکن آپ مانتے کہ آپ کے نزدیک امتیاز جہنمی فرقوں میں سے ہے؟ دیکھو اگر وہ کہتا ہے کہ ہی belongs to کیا کہتے ہیں ایک فرقہ، دین وہ بھی اللہ کے اگینسٹ جا رہا ہے. میرے بھائی کیا تم وہ بھی پھر جا رہے ہو نا. جہنمی فرقے میں یا نہیں؟ اگر امتیاز کہتا ہے کہ وہ اہل حدیث سے ہے، کیا وہ جہنمی فرقوں میں سے ہے یا نہیں؟ میرے بھائی جواب دیں. اگر امتیاز کہتے کہ وہ اہل الحدیث سے ہے، کیا وہ جہنمی فرقوں میں سے جو قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، ہاں یا نہ؟ دیکھو بھائی، اکارڈنگ ٹو دا قرآن تم بھی تو جہنمی ہو نا. ٹھیک ہے، میرے بارے تو آپ کا موقف واضح، میں بھی جہنمی ہوں آپ کے نزدیک. امتیاز جو اہل الحدیث فرقہ سے ہے، آپ کے نزدیک اہل الحدیث فرقہ کیا جنتی فرقہ یا جہنمی فرقہ؟ کون؟ اہل حدیث فرقہ قرآن کے خلاف ہے نا؟ دیکھو اگر وہ اپنے آپ کو ایک سیکٹ کہتے ہیں اور وہ جاتا ہے اگینسٹ دا قرآن، دین اللہ will، جس طرح اللہ نے قرآن میں کہا کہ he will deal with them، اللہ ڈیل کریں گے ان کے ساتھ. یہ میرا سوال نہیں تھا، میں نے کہا کیا وہ جہنمی فرقہ یا جنتی اہل حدیث کا فرقہ؟ اگر وہ فرقہ ہے and it goes against محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے تو کہہ دیا ہے، باتیں تو خلاص. کیا وہ فرقہ قرآن حدیث کے خلاف ہے کیونکہ انہوں نے فرقہ بنایا، ہاں یا نہ؟ جس نے فرقہ بنایا ہے وہ ٹوٹلی قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، تو کیا اہل حدیث فرقہ قرآن حدیث کے خلاف ہے یا نہیں؟ جو بھی ہے I don't اچھا، care. تو وہ جہنمی فرقہ ہے نا، جنتی فرقہ تو نہیں ہو سکتا نا؟ کون سا؟ کوئی بھی فرقہ ہو، وہ جہنمی فرقہ ہوگا نا؟ جو بھی اپنے آپ کو ڈیوائڈ کرتا ہے into sects according to the Quran، اللہ پاک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں made it clear. عبدالرؤف بھائی سوال سنے، اس کا جواب دے. میں نے کہا قرآن کے خلاف اگر کوئی فرقہ بنائے، یعنی کوئی بھی کہے کہ میرا فرقہ ہے، یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے نا، آپ نے یہ تو تسلیم کر لیا. کیا وہ جنتی فرقہ ہو گئی یا جہنمی فرقہ؟ جواب دے. جو بھی کہتا ہے وہ غلط راستے پہ ہے، اور اکارڈنگ ٹو دا قرآن اور حدیث وہ جہنم جائیں گے. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ، ماشاء اللہ عبدالرؤف بھائی. آنیسٹلی برادر، یہ ہوتی ہے سچائی والی بات. آپ نے آج منافقت نہیں کی،
حالانکہ امتیاز کو آپ سنتے ہیں، آپ نے اس کو جہنمی قرار دیا ہے کیونکہ ہم وہ نے اہل بائبل حدیث فرقے قرار سے نہیں ہے. دیا بیکاز تو بہت آپ نے اس میں ہمت میں نے نہیں دکھائی ہے. کہا میں ہے آپ کو اپنے وہ زبان سے کہ میں اس سیکٹ میں ہوں. یہ دیکھیں پھر آپ کو دکھا دیتے ہوں. شاید آپ کو آواز نہیں آئی تھی، یا تو آپ نے کان کھولے نہیں ہوئے تھے. اب آپ کھول کے سنیں. And one of the things we've discussed is that, you know, you get some people speaking again and again about unity. This is superficial type of unity. Unity is not just me, you know, this is my unity is one of second. Unity has to have an objective. Unity has to have an agenda. You have to unite upon something concrete. So unity does not mean I'm just sitting with you smiling at you smiling back and then uniting upon what? There needs to be a purpose. So now, mashallah, brother Imtiaz is from the Ahlul Hadith. I am a Hanafi. امتیاز اہل حدیث فرقے سے، میں حنفی ہوں. تو آپ نے واضح طور پہ ان دونوں کو تو جہنمی قرار دیا. الحمدللہ. اب آپ بتائیں کہ آپ کا عقیدہ وفات یا حیات مسیح پہ کیا اور ختم نبوت پہ آپ کا کیا عقیدہ، یہ ہمیں بتا دیں. عن عیسیٰ علیہ السلام، وہ میں تو وشواس کرتا ہوں کہ وہ لوٹ کر آئیں گے. یہ میرا سوال نہیں تھا. میں نے آپ کو کہا کہ آپ کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ یا فوت ہو چکے ہیں؟ جی بھائی، آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ انشاءاللہ اگلی بار پھر آئیں.